ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خوبصورت شان و عظمت بیان کی ہے، اور ان کی شان و عظمت کے حوالے سے ایسی نادر اور خوبصورت باتیں کتاب و سنت میں موجود ہیں کہ جن کا تذکرہ ایک دو نشستوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً گزشتہ خطبے میں نے 2-3 باتیں کی تھیں، انہی کی وضاحت اور کچھ اور باتیں کر کے آج کی گزارشات کا اختتام کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کیا۔ بندے اور معبود کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ بندے نے کیا کرنا ہوتا ہے، بندگی کسے کہتے ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان کون ہوتا ہے، مسلم کے کیا معنی ہیں، مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے تو وہ ان سوالات کے جوابات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں تلاش کرے۔ میں نے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کے خطبات میں یہ گزارش کی تھی اور اس موضوع پر متعدد خطبات دیے تھے کہ مومن نے اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودا کیا ہوا ہے۔ مومن اور مسلم اپنی مرضی پر نہیں چلتا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ مسلم ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عبد ہے، تو اس نے اپنے معبود اور اپنے رب کے حکم کی چھری سے اپنی مرضی، اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا پیغام ہے۔ قربانی کا 1 لائنر پیغام یہ ہے کہ حضرت انسان نے اس زندگی میں ہمیشہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس کا رجحان، اپنے شوق کو اللہ رب العزت کے حکم کی چھری سے ذبح کرنا ہے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جن حالات میں بیٹا عطا فرمایا، آپ وہ حالات دیکھیے کہ جب آپ قوم سے بالکل مایوس ہو کے وہاں سے اکیلے ہجرت کرنے لگے اور یہ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اپنی قوم کو، اپنے والد کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں مجھے عقیدہ توحید کے مطابق چلنے میں کوئی رکاوٹ اور دشواری نہ ہو۔ یعنی آپ اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، اعزاء اقربا اور قوم ہے، قوم سے بالکل الگ ہو کے اکیلے جا رہے ہیں۔ اب وہ اللہ سے اپنے لیے کوئی مددگار، کوئی ساتھی مانگ رہے ہیں۔ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ میں سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں،
مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تب اللہ نے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے۔ جب آپ دنیا میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا، اور اللہ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، شیرخوار بچہ ہے، دعائیں مانگ کے اللہ سے لیا ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے، پہلا بچہ ہے۔ ان حالات میں قوم سے دور ہیں، ایک بات، بڑھاپے کی عمر میں ہیں، دو باتیں، پہلا بچہ ہے، تین باتیں، اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہے، چوتھی بات۔ اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسے علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ کہ جس علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا، اور بچہ شیرخوار ہے، دودھ پیتا بچہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع، جس کی خواہش اللہ کی خواہش کے تابع، یعنی اللہ کے حکم کے تابع، جس کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع۔ وہ اپنے من کا پجاری نہیں ہوتا، اپنی خواہش کا پجاری نہیں ہوتا، اپنی طبیعت کا پجاری نہیں ہوتا، اپنے مفادات کا پجاری نہیں ہوتا، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ مسلمان نکیل والے اونٹ کی طرح ہے، عربی میں مسلم اسے کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، اور وہ نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اس کا مالک اسے جدھر مرضی لے کے جائے وہ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اونٹ کی یہ خصوصیت ہے، باوجود طاقتور ہونے کے، باوجود سرکش اور باغی ہونے کے، ایک بچے کے ہاتھ میں اس کی مہار تھما دیں، وہ جدھر لے کے اسے جائے وہ چلتا ہے۔ اب مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے حکم پر چلنے والا، جو اللہ کی مرضی پر چلنے والا، جو اپنی مرضی چھوڑ دے، جو اپنی خواہش کو چھوڑ دے، جو اپنی طبیعت کی قربانی دے دے، جو اپنی جھوٹی ناک، اپنی جھوٹی عزت نیچے کر لے، وہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، میں انا نہیں، عاجزی ہوتی ہے۔ سو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا، آپ نے بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، اب سفر کرتے جا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ والی جگہ پہ پہنچے جہاں اب بیت اللہ ہے، اب تو وہاں رونق ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا اور واپس چلے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جب ان کو وہاں چھوڑا اور ان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پانی کا ایک مشکیزہ، کھجوروں کا ایک تھیلا وہاں رکھا، ان کو چھوڑ کے واپس مڑ گئے۔ اب ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء۔ اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو اور ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کے
کہاں جا رہے ہو کہ جس میں نہ کسی انسانی زندگی کا تصور ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اور شے ہے؟ میں اور میرا بیٹا اکیلے، ایک شیرخوار بچہ اور اس کے ساتھ ایک عورت، اور اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آ جانا کہ انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے، تفسیر میں بھی لکھا ہے، فقالت لہو ذالک مرارا، حضرت ہاجرہ نے کئی مرتبہ یہ کہا، اینا تذہب، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بار بار یہ بات کہہ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وجعل لا یلتفت الیہا، ابراہیم علیہ السلام کوئی توجہ نہیں دے رہے، یعنی کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ کوئی بات ہے، اور بات کی تہ تک پہنچ گئیں، کہنے لگیں اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا تجھے اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، چھوڑنا پھر واپس پلٹنا، ہمیں اعتماد میں نہ لینا، میرے سوال کا جواب نہ دینا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا، اس وقت بولے قال نعم، کہنے لگے ہاں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ نے ایک جملہ برجستہ کہا، فی البدی جسے کہتے ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے انسان فوراً کہتا ہے کوئی بات، کہنے لگی اذا لا یضیعنا، اگر معاملہ ایسے ہے تو چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اذا لا یضیعنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کے آ گئے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش۔ میری اپنی سمجھ ہے، اپنی بات بتاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے شاید ذبح کرنا آسان ہے، لیکن شیرخوار بچے کو کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آنا مشکل بات ہے کہ جہاں انسان کو ہر وقت یہ خطرہ لگا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ والد کے لیے مشکل کام، وہ تو پتہ ہوگا نا ایک دفعہ ذبح کر دیا ہے، ہماری طرح کا کوئی آدمی رو پیٹ کے صبر کر لے گا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن استقامت سے کھڑے ہیں، اللہ کے حکم پر قائم ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ اللہ کے حکم پر قائم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ بھی اس بات پر مطمئن ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہاں سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان اور اہل تقوی ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے جسے میں ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں۔ اللہ سے حسن ظن، اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ اب یہی بیٹا، اللہ نے اس آزمائش میں بھی سرخرو کیا، یہی بیٹا جب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، اب کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا، باپ کا ہاتھ پھٹانے کے قابل ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک نیا حکم دیا، اور وہ حکم بھی مشکل ترین، اب بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ۔ اب اس حکم کی تعمیل میں بھی ابراہیم علیہ السلام پوری مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اس حکم پر عمل کے لیے پوری طرح تیار، برضا و رغبت تیار۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار۔ وہ جو قرآن مجید میں آگے آیت آتی ہے نا، فلما اسلما، جب دونوں متی ہو گئے، اسلما اسی سے مسلمان ہونا ہے، فلما اسلما جب دونوں متی ہو گئے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے کوئی حکم دیا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم مسلمان ہونے کا حق ادا کرو،
تو ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ باپ کا فرما بردار کون ہوتا ہے؟ جو باپ کے ہر آرڈر و حکم کے سامنے کھڑا، ابو جی جیسے آپ کہتے ہیں، ابو جی جیسے آپ کہتے ہیں، وہ نہیں پرواہ کرتا اس میں میرا نقصان ہے، وہ نہیں پرواہ کرتا اس میں مجھے یہ تکلیف ہے، وہ نہیں پرواہ کرتا ابو یوں کہہ رہے ہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ کہتا والد صاحب کہہ رہے ہیں ضرور مجھے اس میں کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور فرما بردار جو ہوا۔ تو اللہ کی فرما برداری تو اس سے زیادہ ضروری ہے، باپ کی فرما برداری سے، ماں کی فرما برداری سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم نے قربانی سے سیکھنا ہے۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ جب ان کو لٹا لیا نا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا یوں کہ بیٹے پہ باپ کی نظر نہ پڑے اور کہیں شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور باپ اللہ کے حکم کی تعمیل سے رک نہ جائے، اس خطرے کے پیش نظر بیٹے کو یوں لٹایا۔ تو بیٹے نے اس وقت لیٹتے ہوئے یہ کہا، ابو جی میرے اوپر سفید رنگ کی قمیص ہے اور آپ کے پاس ابھی اور کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کو اتار لیجئے تاکہ اس میں مجھے کفنا دیجئے، تاکہ اس کا کفن دیجئے۔ یہ ہے قربانی۔ ہماری قربانی کیا ہوتی ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بکرا لیا، اس کا اچھا گوشت اپنے پاس رکھ لیا، باقی دے دیا لوگوں کو۔ اس میں بھی ہم کہتے ہیں خوب ذخیرہ کر لو، خوب رکھ لو، کھاتے ہی رہتے ہیں، پھر بھی اندر کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ ہرس جو ہے، کائنات کے رب کی قسم اگر ہرس کو نکال لو تو آپ کو وہ اچھا گوشت بھی مٹی کی طرح نظر آئے گا۔ یہ ہرس ہوتی ہے، کوئی اور شے نہیں ہوتی اندر، یہ اندر کی بھوک ہوتی ہے۔ ادروائز دال اور گوشت میں فرق کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، گھر میں بھی کہتا ہوں، بھائی کبھی کسی ڈاکٹر نے دال سبزی کسی کو منع کی ہے؟ کبھی نہیں، ہمیشہ گوشت ہی منع کرتے ہیں۔ ریڈ میٹ نہ کھاؤ، وائٹ میٹ کھاؤ، اتنی مقدار میں کھاؤ، اتنا کھاؤ۔ کبھی کوئی دال سبزی بھی منع کرتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے کھاؤ۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹے کو قربان کرنے لگے ہیں، پاس سفید رنگ کا ایک کپڑا نہیں ہے جس میں اپنے بیٹے کو کفن دے سکیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے قمیض اتار لیں۔ روایات میں آتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ قمیض اتاری نا، اس وقت پیچھے سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم رک جا، تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، تو نے جو تجھے خواب اللہ نے دکھایا سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کیا خوبصورت جملہ ہے، انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم احسان سے نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کے عمل کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تو اس کو دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو دیکھو، فقط اس کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو پہلے، ادھر کیا ہے، ادھر کوئی بت تو نہیں ہے، اگر ادھر بت ہے اس کو توڑو پھر عبادت کرو۔ ادھر کوئی میں کا بت تو نہیں ہے، ادھر کوئی تکبر کا بت تو نہیں ہے، ادھر کوئی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنے کا بت تو نہیں سجا رکھا، اس کو توڑو پہلے پھر کوئی کام کرو۔ یہ ہماری عبادات کا ہم پر اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم عبادات کے باوجود چٹے بٹے کیوں ہوتے ہیں؟ بیکار بے نفع مسلمان کہ جس سے کسی کو نقصان کا ہی اندیشہ ہوتا ہے، فائدے کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل بات کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، ورنہ مسلمان سب سے نفع بخش ہوتا ہے اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے افضل اور سب سے زیادہ پیارا مسلمان وہی ہوتا ہے، انفعہم للناس، حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ ہم سے کسی کو نقصان ہی پہنچتا ہے، ہم اپنے ہوش و حواس میں اپنی قوت و طاقت میں کسی کو نفع حاصل ہونے دیں، پھر ایسے تو نہ ہو نا ہم ہوں اور کسی کو نفع پہنچ جائے نا۔
سو میرے بھائیوں، اصلاح، سبق حاصل کرنا، انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی نادر اور ایسی خوبصورت اطاعت، فرما برداری کی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کی اس سنت کو، اس طریقے کو، اس عمل کو جاری کر دیا کہ لوگ اس پر ریسرچ کریں، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا عمل کرنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا پیش منظر کیا ہے، اس سے لوگ سبق حاصل کریں۔ سو میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ جو خوبصورت شخصیات ہیں انبیاء علیہم السلام، اللہ نے قرآن مجید میں ان کے تذکرے کیے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں، ان کی خوبصورت ادائیں ہمارے لیے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان خوبصورت اداؤں کو سامنے رکھ کے اتنا درست کر پاتے ہیں، اب یہ ہم تک ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ ہے قربانی کا پیغام، اس کو ضرور سمجھیے۔ عرفہ کا دن ایک کل کا دن بھی ہے، آپ لوگ جو آج روزہ نہیں رکھ پائے کل رکھ لیں، کوشش کریں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے تو بڑا اجر و ثواب کا روزہ ہے، یہ بھی آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ اور کچھ ایک دو تین باتیں میں جلدی میں عید کے حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ عید کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، خصوصاً جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، افضل الایام، حدیث میں آتا ہے کہ جو فضیلت والے دن ہیں ان میں سے ایک عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور اس دن کا سب سے بڑا عمل قربانی ہے۔ اس دن ہر ایک نیکی کرنی چاہیے سوائے ایک عمل کے، وہ کون سا ہے؟ ایک فرض عمل آپ اس دن نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں دیکھیں نا، روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی سارے نیک اعمال کریں، یہ کام نہیں کرنا، روزہ نہیں رکھنا عید والے دن، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص اعمال میں قربانی ہے عید والے دن۔ دوسرا عمل ہے تکبیرات۔ یہ تکبیرات ہے نا، یہ ایام تشریق کا جو آخری دن ہوتا ہے نا، 13 ذوالحج، مغرب سے پہلے تک یہ وقت ہوتا ہے، یعنی عصر سے بعد تک تکبیرات، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، اور ان دنوں کا اور عید کے دن کا بھی خصوصی عمل ہے۔ باقی عید کی نماز میں بڑی ترغیب دی گئی ہے، خواتین کو لانا اس کی بڑی ترغیب ہے، بہت تاکید ہے، حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ لائیں، وہ مسلمانوں کی نماز میں شریک نہ ہوں، ان کی دعاؤں میں شریک ہوں، یہ بھی ایک ترغیب ہے۔ عورتیں بھی آئیں جن کے پاس اوڑھنی، چادر اور وہ پردہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو دوسری خاتون اس کو وہ چادر دے دیں اپنی پڑوسی کو یا جس کو بھی، وہ کر کے آ جائے۔ ہاں خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ پردے کے ساتھ مسجد آنا ہے، پردہ کر کے آنا ہے، ایسے نہیں آنا، اس لیے کہ مسجد میں آنا سنت ہے یا عید کے دن آنے کی تاکید ہے، اور پردہ کرنا فرض ہے، یاد رکھیے، پردے کے ساتھ عورتیں مسجد میں آئیں۔ اس کے علاوہ عید والے دن ایک اور کام آپ نے نہیں کرنا، وہ تو خیر میں اسپیشلی عید کے خطبے میں اس کا تذکرہ کروں گا، بلکہ وہ آج سے ہی کہہ رہا ہوں، کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ وہ تنگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کچھ ہم گندگی پھیلاتے ہیں نا اپنے جانوروں کی، اور جو مصیبت، اور یہ جو جانور لے کے بھاگتے ہیں، بچوں کو منع کریں، کوئی بچہ جانور کے نیچے آ جائے، جانور کسی کو ٹکر مار لے، ایک بچے کو جانور کی ٹکر لگ جائے، وہ مر سکتا ہے۔ بھئی ہمیں کوئی شعور ہی نہیں ہوتا کسی طرح کا بھی۔ میں کہہ رہا ہوں عمل کو چھپائیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کوئی بیوقوف ہوں؟ اللہ کے بندوں، میں آپ اور آپ کے اور میرے فائدے کی بات کروں گا میں، اس لیے کسی کو تنگ نہ کریں۔ اس حوالے سے جس نے کسی کو تنگ کیا
اس نے قربانی کا ثواب قیامت والے دن پھر دوسرے کو دینا ہے. یاد رکھیے میں عید کے خطبے میں اسپیشلی اس بات کا تذکرہ کروں گا, لیکن وہ چونکہ آج کل بھی ہم تنگ کریں گے کل پرسوں تک لوگوں کو, اس لیے کہہ رہا ہوں. تکبیرات کہتے ہوئے آئیں, تکبیرات کہتے ہوئے جائیں, راستہ بدل لیں, یہ سارے عید کے دن کے کرنے کے کام ہیں اور بڑا اس میں اجر و ثواب ہے. اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی کو بھی اس خوشی میں شریک کریں, ان کی بھی فکر کریں, ان کو بھی خوشیاں پہنچانے کا سوچیں کہ جو دوسرے کی خوشی کا سوچے گا وہ تو سوچے گا اللہ اس کی خوشی پوری کر دے گا. وہ ابھی سوچے گا اور پلاننگ کرے گا نا, اس کی خوشی اللہ پوری کر دیں گے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ.